ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستانی سیاست کے سینما پر ایک نئی فلم ریلیز ہو گئی ہے جس کی نمائش جاری ہے، اور فلم کا نام ہے اور ضمیر جاگ گیا۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے ضمیر جاگ جانے پر پریس کانفرنس کر دی ہے، اور انتخابات میں دھاندلی کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے، اور کہا ہے کہ میں خود کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں، مجھے راولپنڈی چوک میں پھانسی لگا دینی چاہیے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی صبح میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور پھر میں نے سوچا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے، میں حرام موت کیوں مروں۔ تو یہ ضمیر کیسے جاگتا ہے؟ پاکستان میں اس سے پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ آئی ایس آئی کے ایک سربراہ ہوا کرتے تھے میجر جنرل احتشام ضمیر، جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں۔ ان کی جب ٹیلی فون کال جاتی تھی تو لوگوں کے ضمیر اچانک جاگ جایا کرتے تھے۔ تو اب نہ جانے کس کا فیض ہے اور کس حوالے سے، کس کی فرمائش یا کس کی خواہش پر آج کل جو ہے یہ ضمیر جاگ رہے ہیں۔ تو آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کمشنر راولپنڈی کا یہ جو الزام ہے اور یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کے بعد انتخابات کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو ساکھ ہے، اس کا کیا بنے گا، اور یہ ڈوریں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں۔ کیا اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی تقسیم ہے، وہاں سے کچھ ہو رہا ہے، یا یہ جو مسلم لیگ نون نے کل اعلان کیا تھا کہ ہم وفاق میں حکومت نہیں بنانا چاہتے، صرف پنجاب میں حکومت بنائیں گے، کیا اس کے تناظر میں یہ سب کچھ ہوا ہے، یا یہ کچھ معاملہ جو ہے وہ اور ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس سے پہلے کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈوریں کہاں سے ہلی ہیں اور کیسے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہوا ہے، پہلے میں ایک خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی راولپنڈی ڈویژن میں پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے جو امیدوار ہیں 13 قومی اسمبلی کے حلقوں اور 29 صوبائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ 70 ہزار کی برتری سے جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں ان کی جیت کو شکست میں بدلا گیا ہے۔ نتائج جو ہیں انہوں نے کہا کہ تبدیل کیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی راولپنڈی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، اور ہارے ہوئے امیدواروں کو 50 ہزار ووٹوں کی لیڈ دی گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں راولپنڈی ڈویژن میں دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، خود کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں، راولپنڈی کے کچہری چوک میں مجھے جو ہے وہ بے شک پھانسی لگا دیں۔ اور انہوں نے وجہ بھی بیان کی کہ جی کس وجہ سے وہ یہ کرنے میں مجبور ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اوورسیز پاکستانیوں اور سوشل میڈیا کا ان پر جو ہے وہ بہت دباؤ تھا، اور انہوں نے کہا کہ آج صبح کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ انہوں نے خودکشی کی کوشش بھی کی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں حرام موت کیوں مروں، سریش یہ سارا معاملہ جو ہے یہ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ سوچ کر انہوں نے جو ہے پریس کانفرنس کر دی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج بھی ہمارے جو لوگ ہیں، یعنی انتظامیہ کے لوگ، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ موریں جو ہیں وہ لگا رہے ہیں۔ لیکن ایک دلچسپ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ضمیر جاگنے کے باوجود وہ اس طرف اشارہ نہیں کر سکے جس طرف جو ہے وہ بالعموم اشارہ کیا جاتا ہے۔ ان سے جب سوال کیا گیا فوج کے حوالے سے، تو اپنا جو کمشنر ہیں راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب، انہوں نے کہا کہ فوج نے الیکشن جو ہے وہ ٹھیک کروائے ہیں، البتہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر نے جو ہے وہ دھاندلی کروائی ہے۔ تو یہ جو دو نکات ہیں یہ بڑے قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ فوج کو بیل آؤٹ کرنا اور سارا الزام جو ہے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس پر جو ہے وہ دھر دینا، اور دوسرا کہ جی میرے اوپر اوورسیز پاکستانیوں اور جو سوشل میڈیا ہے اس کا جو ہے وہ بڑا دباؤ تھا۔ اس کے کنٹینٹس پہ بات کرنے سے پہلے میں کچھ اعتراضات جو اس وقت جو کیے جا رہے ہیں راولپنڈی کے کمشنر لیاقت علی چٹھا کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، ان اعتراضات کو میں ذرا آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ بڑے بعضوں کا بڑی مزاقہ خیز قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی کمشنر راولپنڈی جو ہے وہ کوک، چرس اور شراب کا بکثرت استعمال کرتے ہیں، ان کا ڈرگ ٹیسٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا، کبھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ ملک ریاض اور جنرل فیض حمید کا لگایا ہوا بندہ ہے، تو بھائی سوال یہ ہے کہ اسے لگایا کس نے تھا؟ اچھا، وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا مالک ہے، یعنی کرپٹ ہے۔ اچھا،
پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کے نفسیاتی مسائل ہیں، اس کی ذہنی صحت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، پھر کہا جا رہا ہے کہ جی ریٹائرمنٹ تھی اس کی مارچ میں، تو چند دن پہلے اس نے یہ پولیٹیکل جو عزائم ہیں اس کے تحت جو ہے وہ اس نے پریس کانفرنس کی ہے، اور کوئی نئی پوسٹنگ جو ہے وہ لینے کے لیے۔ اچھا، اس کی پروموشن نہیں ہو سکی کہ جی اس لیے اس نے ناراض ہو کے کر دی ہے پریس کانفرنس۔ اچھا، پھر جی وہ اس کی کرپشن پہ اس کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کمشنر جو ہے وہ تو آر او یا ڈی آر او جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو اس کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے سارے عمل میں۔ اچھا، پھر کہا گیا کہ جی وہ اس کی جو بہو ہے وہ برطانوی شہری ہے، اور تحریک انصاف کے جو لندن کے مظاہروں میں وہ شریک ہوا کرتی تھی باقاعدگی کے ساتھ۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لندن پلٹ بیٹے کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، کروڑوں روپے جو ہے وہ خرچ کیے۔ اچھا، یہ بھی غریدہ فاروقی صاحبہ نے پہلے ٹویٹ کی تھی کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے احمد چٹھا کا جو ہے وہ کزن ہے، اور پھر بعد میں اس نے لکھا کہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور یہ ان کے کزن جو ہے وہ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتوں کا الہام یا انکشاف آپ کو ابھی ہوا ہے اس کی پریس کانفرنس کے بعد۔ ابھی آپ کو پتہ چلا کہ وہ کرپٹ ہے، ابھی آپ کو پتہ چلا کہ ملک ریاض کا بندہ ہے، فیض حمید کا بندہ ہے، ابھی آپ کو پتہ چلا ہے کہ اس کے ذہنی مسائل ہیں اور اس نفسیاتی مسائل کا وہ شکار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسے اس عہدے پہ لگایا کس نے؟ جب آپ نے لگایا اس وقت تک آپ کو ان مسائل کا، ان معاملات کا پتہ نہیں تھا۔ اب اس نے پریس کانفرنس کر دی ہے تو اب آپ کو سارے مسائل جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں، یہ جتنے جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، بڑے مضحکہ خیز قسم کے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایون یہ کہنا بھی کہ وہ کوئی کمشنر جو ہے وہ آر او یا ڈی آر او نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ وہ انتظامی طور پہ اپنے ڈویژن کا سربراہ ہوتا ہے، اور جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ اس کے ماتحت کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوتا، یا وہ بندہ جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا؟ یہ سارے جو ہیں وہ بڑے لیم قسم کے ایکسکیوزز ہیں، بڑی فضول قسم کی جو ہے وہ باتیں ہیں۔ ہاں، البتہ ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب، جنہوں نے یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کی ہے، وہ تو ایک بیچارہ چھوٹا سا جو ہے وہ مورا ہے، تو اس مہرے کی ڈوریں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں، یہ ہے اصل معاملہ، یہ ہے اصل سوال۔ ویسے تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہے وہ پہلے ہی انتخابات کے حوالے سے جو ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے اس پہ اپنی سربراہی میں انہوں نے ایک 3 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے، اور پیر والے دن جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ لیکن سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے طوفان ضرور اٹھایا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس پہ جو ہے وہ از خود نوٹس لیں اس معاملے کو، اور اس پہ فوری طور پہ جو ہے وہ سماعت کی جائے۔ اب 2 طرح کی جو تھیوریاں ہیں جو متعلقہ حلقے ہیں وہ بتاتے ہیں، یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے لیاقت علی چٹھا صاحب کی، 2 طرح کی تھیوریاں جو ہیں وہ زیر گردش ہیں۔ ایک تھیوری جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے اندر تقسیم تھی اور ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، معاملات جو ہیں وہ سنبھالے نہیں جا رہے، جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس میں جو ہے وہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اور اس سے پہلے بھی انتخابات میں جو ہے جو صورتحال سامنے آئی وہ صرف اس لیے سامنے آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ گروہ بندی ہے، دھڑے بندی ہے، کچھ لوگ اس طرف ہیں، کچھ لوگ اس طرف ہیں، کچھ یہ چاہتے ہیں، کچھ وہ چاہتے ہیں، کچھ چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے اور کچھ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم نہ بنے، لہٰذا اس تقسیم کی وجہ سے جو ہے یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ ایک تھیوری جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، دوسری تھیوری کیا ہے؟ دوسری تھیوری یہ ہے کہ جی کل چونکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اندیا دیا گیا اس بات کا، اور کہا گیا کہ جی اجلاس ہوا نواز شریف کی سربراہی میں، اس میں جو رہنماؤں کی اکثریت ہے اس کا یہ کہنا تھا اور مشورہ تھا کہ وفاق میں مسلم لیگ نون کو حکومت نہیں بنانی چاہیے، صرف پنجاب میں جو ہے وہ حکومت بنانی چاہیے۔ تو یہ دراصل میاں نواز شریف کو ایک ٹریلر دکھایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جی اگر آپ وفاق میں حکومت بنانے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر اس طرح کے کئی لیاقت علی چٹھے جو ہیں وہ پول کھول دیں گے اور ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور آپ کا یہ جو بچا کھچا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے پاس باقی نہیں رہے گا، اور پھر آپ پنجاب میں بھی حکومت بنانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ ایک ٹریلر ہے جو مسلم لیگ نون کو دکھایا گیا ہے۔ یہ دوسری تھیوری ہے کہ جس طرح جماعت اسلامی
اور تحریک انصاف کے درمیان اتحاد کی باتیں جب سامنے آنے لگیں اور یہ توقع ظاہر کی جانے لگی کہ شاید جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں وہ جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں اور جماعت اسلامی سے مل کے پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت بنانے لگی ہے، تو جو 3 سیٹیں جماعت اسلامی نے خیبر پختونخوا سے جیتی تھیں، کوئی 2 باجوڑ سے اور ایک جو ہے وہ دیر سے 1-2 سیٹیں، وہ تینوں سیٹیں جو ہیں وہ واپس لے لی گئی جماعت اسلامی سے۔ اور تو اسی طرح یہ بھی دراصل ایک چتاونی دی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کو کہ جی اگر آپ پیچھے ہٹے اور آپ نے ہمارا ساتھ چھوڑا تو پھر آپ کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوگا۔ دوسری تھیوری جو ہے وہ یہ ہے، یعنی ایک تھیوری اسٹیبلشمنٹ میں تقسیم کی کہ جی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو گیا، دوسری تھیوری یہ کہ جی نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف مسلم لیگ نون کو چتاونی دی جا رہی ہے اور اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ جی آپ اچھے بچے بنیں اور وفاق میں آ کے حکومت سنبھالیں، پنجاب میں بھی حکومت بنائیں اور ملک چلائیں، ہم آپ کے جو ہے وہ ساتھ ہیں۔ اچھا، لیکن میری اگر آپ رائے لیں تو میرے خیال میں یہ پہلی اور دوسری تھیوری، یہ دونوں باتیں جو ہے وہ میرے خیال میں درست نہیں ہیں۔ میری رائے یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا میرے خیال میں یہ جو فلم ہے یہ جو ابھی چلائی گئی ہے لیاقت علی چٹھا کی طرف سے اور بڑا رش لے رہی ہے، اس فلم کا نام جو ہے وہ پیارے افضل پارٹ 2 ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے عام انتخابات کے بعد جو الیکشن کمیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں افضل خان، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، بڑے بارش قسم کے انسان، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اسی طرح کے الزامات لگائے تھے اور بعد میں وہ تصویریں ان کی جو ہے وہ شیئر ہوتی رہیں کہ وہ اپنی اہلیہ اور اپنی بچیوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے دھرنے میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو یہ اسی طرح کی کوئی کہانی مجھے لگ رہی ہے، اسی طرح کا جو ہے وہ سکرپٹ ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ انتخابات کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، انتخابات کی جو ساکھ ہے اس پہ کوشچن مارک، اتنے کوشچن مارک جو ہیں وہ لگائے جائیں کہ یہ انتخابات کی کوئی ساکھ ہی باقی جو ہے وہ نہ رہے۔ اور اصل میں جو عمران خان صاحب کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ پورا سسٹم جو ہے وہ اس کو ہائی جیک کر لیا، اور جو اسٹیبلشمنٹ نے انہیں لانچ کرتے وقت یا انہیں مسلط کرتے وقت جس شدت، جس توانائی کے ساتھ، جتنا زور لگایا گیا تھا انہیں منوانے کے لیے، اور جس طرح کی جو وہ ٹیم ہے وہ اس وقت بنائی گئی تھی، اور جس طرح ایک پوری کھیپ تیار کی گئی تھی، ایک فصل جو بوئی گئی تھی، اب وہی فصل برگ و بار لا رہی ہے اور وہی فصل جو ہے وہ کاٹنا پڑ رہی ہے۔ تو اس وقت جس طرح سے اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے ٹیمیں تیار کی گئی تھیں اور جتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ انڈکشن کی گئی تھی، اس انڈکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے جو ہمدرد ہیں وہ عدلیہ میں بھی موجود ہیں، انتظامیہ میں بھی موجود ہیں، صحافت میں بھی موجود ہیں، شعبہ صحافت میں، اور یہاں تک کہ وہ فوج کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے حمایت یافتہ لوگ ہیں، انہیں آپ انصافیہ کہیں، انہیں آپ یوتھیا کہیں، کچھ بھی آپ جو ہے وہ نام دے سکتے ہیں، تو یہ ہر جگہ وہ لوگ سرائیت کر گئے ہوئے ہیں، اور اوپر سے تو آپ نے وہ لوگ جو ہے وہ ہٹا دیے، جو اہم عہدوں پہ جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنی ٹیم آپ نے بنا لی اور آپ نے تیار کر لی، لیکن نیچے اس طرح سے جو جسے آپ تطہیر کا عمل بھی کہہ سکتے ہیں، وہ تطہیر کا عمل جو ہے وہ چونکہ مکمل نہیں ہوا، تو اس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نہ تو یہ پہلی پریس کانفرنس ہے اور نہ ہی یہ پہلا استعفیٰ ہے، یہ تو ابھی کھیل شروع ہوا ہے، ابھی اور استعفے آنے ہیں، ابھی اور پریس کانفرنسیں ہونی ہیں، آپ دیکھتے جائیے کہ ہوتا کیا ہے۔ اور جو سیاسی جماعتیں اس پہ خوش ہو رہی ہیں، جو لوگ اس پہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی دھاندلی کتنا بہادر آدمی ہے، جی دھاندلی کو اس نے بے نقاب کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان انتخابات پہ کوشچن مارک مارتے مارتے آپ اس سسٹم کو ہی ڈیریل کر دیں، اور وہ جو ملک چلانے والے ہیں وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے انتخابات آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوئے تو بس پھر یہ کوئی ایمرجنسی لگا دیتے ہیں، یہ انوار الحق کاکڑ کوئی کہتے ہیں کہ وہی جو ہے وہ کنٹینیو کر لے جب تک کے لیے انتخابات کروانے کے حوالے سے کوئی اتفاق رائے جو ہے
وہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے اسی سسٹم کو چلاتے ہیں۔ ویسے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ قومی خزانہ خالی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ اگر پیسے ہوتے خزانے میں تو اب تک جو ہے وہ ٹیک اوور ہو چکا ہوتا۔ بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔